معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اب ہم گائے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، وہ گائے جس کے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تو بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس کے بارے میں طرح طرح کے سوال کر رہی تھی۔ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ آگے وہ مزید سوال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم آیت نمبر 70 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یبین لنا، یبینو وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہے، ما کیسی ہے، ہیا وہ، ما ہیا کہ وہ کیسی ہے۔ پھر دیکھیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہیا، انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم مزید کوسچن کر رہی ہے کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، ان البقرہ، ان بے شک البقرہ گائے، تشابہ متشابہ ہو گئی ہے یا شبہ میں پڑ گئی ہے، علینا ہم پر۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہمارے لیے یا ہمارے پر متشابہ ہو گئی ہے یا ہم پر شبہ میں پڑ گئی ہے، یا گائے کے بارے میں ہمیں شبہ ہونے لگ گیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، طرح طرح کے سوال کر کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں شبہ ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ تو ضرور ہدایت پائیں گے یا ضرور راہ پالیں گے۔ ہدایت پانے سے مراد یہاں یہ ہے کہ گائے کے بارے میں جو ہم نشانیاں چاہتی ہیں وہ ہمیں مل گئی تو ہم ضرور ڈھونڈ لیں گے اور ہمیں ضرور اس کو ذبح کر لیں گے۔ پھر دیکھیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، ما ہی کہ وہ کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ ضرور ہدایت پائیں گے یا ضرور راہ پالیں گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 71۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا ذلول اس سے خدمت نہیں لی گئی، تثیرو کہ جوتے یا پھاڑے، الارض زمین کو۔ قالا انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول کہ وہ گائے ایسی ہے جس سے خدمت نہیں لی گئی، تثیر الارض کہ زمین کو جوتے یعنی زمین میں ہل چلائے، ولا اور نہ، تسقی پانی پلائے، الحرث کھیتی کو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی دے۔ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث یعنی اس گائے سے زمین میں ہل چلانے کے لیے یا زمین میں کھیتوں کو پانی دینے کے لیے کنویں میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا، یعنی وہ گائے بالکل صحیح سلامت، صحت مند، تندرست ہے، اس سے کوئی ایسی خدمت نہیں دی گئی۔ ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی دے، مسلمۃ بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہیں، لا نہیں، شیۃ داغ، فیہا اس میں۔ قالوا انہوں نے کہا، الآن اب، جیتا آپ لائے ہو، بالحق کی حق کو۔ قالوا الآن جیتا بالحق انہوں نے کہا اب آپ نے سچی بات کہی ہے یا اب آپ سچی بات کہہ رہے ہو یا اب آپ سچ لائے ہو۔ فذبحوہا پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون وما کادوا اور نہیں قریب تھا، یفعلون کہ وہ اس کو ذبح کرتے۔ پھر یہ دیکھیں، قالا انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ کہتا ہے،
یا بے شک وہ فرماتا ہے، یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا ذلول، اس سے خدمت نہیں دی گئی، تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل جوتے یا زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دے، نہ زمین میں اس کے ذریعے ہل چلایا گیا ہے، نہ ہی کنووں میں سے پانی نکال کر اس کے ذریعے کھیتوں کو دیا گیا ہے، مسلماتن، بے عیب ہے، لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں، یعنی بالکل صحیح سلامت بغیر کسی داغ دبے کے ہے، قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب تو نے سچ بات کہی ہے یا اب تو حق کو لایا ہے، فذبحوہا، پس انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھا قریب کہ وہ اس کو ذبح کرتے۔ یہاں جو گائے کا واقعہ ہے وہ میں نے شروع میں بھی جیسے بتایا تھا، ایک قتل کا مسئلہ تھا، مقتول کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان میں یہ ایک تھی کہ وہ مقتول کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، اب قاتل کو چھپانے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے پتہ نہ چلے قاتل کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ قاتل گرفتار ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا کچھ حصہ مقتول کو لگاؤ تو وہ بتائے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو، لہٰذا وہ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، گائے کیسی ہونی چاہیے، عمر کیا ہو، کیا کرتی ہو، وہ تمام کی تمام نشانیاں جو وہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا، گائے کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کا کچھ حصہ مقتول کو لگایا تو اس نے قاتل کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ، اور جب، قتلتم، تم نے قتل کیا، نفسن، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس تم اس میں اختلاف کرنے لگے یا تہمت لگانے لگے، فیہا، اس میں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فیہا، پس تم اس میں ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے یا پس تم اس میں اختلاف کرنے لگے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجن، نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ اگلی آیت کے ساتھ یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے، اس کو دیکھیں، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ، مارو یا لگاؤ، اس کو، یعنی مقتول کی طرف اشارہ ہے، بِبَعْضِهَا، اس کا کچھ حصہ، كَذَلِكَ، اسی طرح، یحیی، زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، الموتیٰ، مردہ کو، وَیُریکُم، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، شاید کہ تم تعقلون، عقل کرو۔ پھر دیکھیں، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پھر ہم نے کہا، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ، کہ تم لگاؤ اس کو، یعنی مقتول کو، بِبَعْضِهَا، اس کا کچھ حصہ، یعنی مقتول کو گائے کا کچھ حصہ لگاؤ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، لعلکم، شاید کہ تم تعقلون، عقل کر سکو۔ یعنی جو ان کے کوسچن تھے وہ سارے ان کے اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کے بعد قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا گائے کو ذبح کرو، جو ان کا اختلاف تھا، جو ایک دوسرے پہ تہمت ڈال رہے تھے، وہ ختم کیا، لہٰذا وہ گائے ڈھونڈی گئی، اس کو ذبح کر کے مقتول کو اس کا کچھ حصہ لگایا گیا تو اس نے پھر بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، بتانا یہ بھی تھا، اس سے مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے لیے مردہ کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔